السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نویر اکبر آبادی، ساتھیوں یہ دو نام ایسے ہیں جن میں کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں کچھ بچے۔ نویر احمد الگ ہیں، نویر اکبر آبادی الگ ہے۔ نویر احمد تو پہلے ناول نگار ہیں، ڈپٹی نویر احمد، اور نویر اکبر آبادی شاعر ہیں اور عوامی شاعر ان کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم انہی کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ یہاں میں پڑھنے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو NCERT کی بکس سے میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دوستو، سوالات پورے کے پورے یہاں سے بنتے ہیں۔ جو کتابیں ہیں نا، یعنی اردو سیکنڈ گریڈ RPSC کا جو پیپر ہوتا ہے، اس کے پیپر کے جو پچھلے سوالات جو ہیں وہ آپ ملا کر کے دیکھ لیجئے۔ جو سیلیبس کے اسباق ان کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ان کے جو مصنفین ہیں، جو شاعر ہیں، ان سے ریلیٹڈ بھی اگر کوئی سوال پوچھے گئے ہیں تو وہ سب کے سب ان کتابوں سے ہی پوچھے گئے ہیں۔ اس لیے میں یہ کتابیں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ میں چاہوں تو ان کے نوٹس بنا دوں، لیکن نوٹس میں کیا ہے کہ کئی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، اور اس میں ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں کور ہوتی ہے۔ ایک دو بار اگر ویڈیو کو دیکھ لیتے ہو تو یہ آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے، اور آپ ایک دو بار ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود اس کے نوٹس بنائیں، تاکہ آپ اپنے طریقے سے نوٹس بنائیں گے تو آپ کو یاد بھی رہے گا اور تیاری بھی اچھی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نویر اکبر آبادی کو ہم پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایک سبق ہے، ان کی ایک نظم ہے، نیکی اور بدی، جو ہمارے سلیبس کے اندر موجود ہے۔ ہمارے سلیبس کے اندر سیکنڈ گریڈ کے RPSC سلیبس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی سوانح حیات اور ادبی خدمات مختصراً پڑھنا ضروری ہے۔ جتنا اس میں لکھا ہوا ہے، اگر یہ بھی ہم یاد کر لیتے ہیں تو یہاں سے سوال ایک ضرور آئے گا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اس کے بعد ہم نیکی اور بدی جو ان کی نظم ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نویر اکبر آبادی۔ نویر اکبر آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے یہ۔ 1740 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 1830 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ 1830 کے اندر 1740 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی اور 1830 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ کل 90 برس کی زندگی ان کی تھی۔ 90 برس کی زندگی۔ نویر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ ولی محمد، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ، بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ ولی محمد ان کا پورا نام تھا، اور کافی بار پوچھا بھی جا چکا ہے۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ پیدا کہاں ہوئے؟ دہلی میں۔ نام پورا کیا تھا؟ ولی محمد۔ اور پیدا کب ہوئے؟ 1740۔ 1740۔ انتقال کب ہوا؟ 1830۔ اپنے خاندان کے ساتھ آگرے میں بس گئے۔ نویر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر تھے یہ۔ کیا تھے؟ عوامی، عام موضوعات پر انہوں نے بہت زیادہ شاعری کی، اس لیے ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی عکاسی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں ہندوستان کی عکاسی نظر آتی ہے ساتھیوں، یعنی ہندوستان کا جو تہذیب ہے، ہندوستان کی جو سنسکرتی ہے، وہ ان کی شاعری میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نویر کی بہت بڑی خوبی ہے۔ کوئی سامنے اگر کوئی بھی ٹاپک لے کر کے رکھ لیا، کوئی بھی موضوع رکھ لیا،
اب اس پہ جب لکھتے تھے تو بہت ہی سیدھی سادی زبان پہ انہوں نے لکھا ہے، یہ ان کی خوبی ہے، صاف ستھری. ایسا نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو. آپ نیکی اور بدی کو جب پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی نظم میں کتنی صاف سیدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب ہم اگر کسی دوسرے شعراء کی جب ہم نظمیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ لگانا پڑتا ہے. یہاں ان کی نظمیں بالکل صاف ستھری، ان کے جو مقصد تھا وہ بھی صاف چھلکتا ہے. ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ تھا، بہت ہی زیادہ، جو انگلش میں بولتے ہیں نا ویکیبولری، یعنی الفاظ بہت زیادہ ان کو یاد تھے. وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے تھے. موقع اور موضوع کے اعتبار سے، یعنی جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کے حساب سے ہی وہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے، اور موقع دیکھ کر کے وہ الفاظ کا استعمال کرتے تھے. ان کے کلام میں تاثیر ہے، یعنی جب ان کو پڑھتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، یعنی پربھاوت ہوتے ہیں. پربھاوی کلام ہے ان کا. روٹیاں دیکھو، روٹیاں روزانہ ہم روٹی کھاتے ہیں، یعنی عام عوامی شاعر ان کو اسی لیے کہا گیا کہ عام موضوعات پر انہوں نے نظمیں لکھی ہے. اب روٹیاں یہ عام موضوع ہے. بنجارہ نامہ، بنجارہ نامہ، بنجاروں کے اوپر انہوں نے، یہ ہندوستان کی عکاسی نظر آئے گی نہیں تو کیا آئے گی پھر. مفلسی، غریبی، اور اسی طرح سے ہولی تہوار دیکھ لیجئے، ہولی جو کہ ابھی آ رہا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر. اسی طرح سے آدمی نامہ یہ ان کے نظم ہے. کرشن کنہیا کا بالپن، یہ ہندوستان کی عکاسی صاف طور پر نظر آتی ہے ان کی شاعریوں میں، وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں. اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسم، پھل، شخصیتوں پر نظیر کی نظمیں بھی بڑی اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں. وہ اردو کے معروف یعنی مشہور شاعر تھے. اب آپ کو یہ بتاؤں کہ نظیر کا جو تخلص ہے وہ نظیر ہی ہے. تخلص، یہ جو نشان لگا ہوا ہے اوپر، جس نام پہ یہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا تخلص ہوتا ہے. جس نام پہ یہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا تخلص ہوتا ہے. اس لیے دھیان رکھیے کہ نظیر اکبر آبادی کا تخلص تھا اور نام ولی محمد تھا. تو یہ مختصر سا ویڈیو ہم نے بنایا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیے، فائدہ اٹھائیے، اور کلاس سے جو بھی پڑھایا جاتا ہے اس کو جھٹ سے یاد کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.